سامعین، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث پڑھی ہے۔ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ آپ علیہ السلام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جب مدرسے میں طالب علم آخری سال کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب صحیح بخاری جب شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، اور اس حدیث کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے اس کو علماء فرماتے ہیں کہ یہ آدھے دین کا حصہ ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ 3/4 حصہ ہے یہ دین کا، کہ اگر اس کے اندر جو بیان فرمایا اگر اس پہ عمل کرے انسان تو اس کا ہر عمل اس کے لیے ثواب مل جائے گا۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اس کے اندر ہر چیز شامل ہو جاتی ہے کہ انسان دیکھے جو چیزیں فرض ہیں آپ کے ذمے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں فرض کی گئی ہیں، اس کے اندر نیت کرنا یہ بھی فرض ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک شخص اس کے برابر میں اگر کھڑا ہو اور وہ بغیر نماز کی نیت باندھے اور بغیر کسی جو نماز کے لیے ارکان ضروری ہیں بس وہ اٹھک بیٹھک کر رہا ہے اور یہ شخص بھی اسی کے انداز میں چل رہا ہے، اگرچہ کہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن ان دونوں کے اندر جو فرق ہوگا وہ بنیادی فرق ہوگا نیت کا، کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ اس کی نیت ہوگی اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا، فرض ادا کرنا، اور دوسرا شخص جو ہوگا وہ بس ایک ورزش کر رہا ہوگا، اٹھک بیٹھک کر رہا ہوگا، اس کے ذمے سے نہ فرض ثابت ہوگا اور نہ ہی اس کے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ تو ان چیز کے اندر کیا بنیادی فرق ہو گیا؟ نیت کا فرق بیچ میں سب سے بڑا فرق آ گیا کہ ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوا اور نیت کر کے کھڑا ہوا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، فرض نماز ہے تو فرض نماز کی نیت کر لی اس نے، اگر سنت موقدہ پڑھ رہا ہے تو سنت موقدہ کی نیت کر لی، نوافل پڑھ رہا ہے تو نوافل کی نیت کر لی، غرض یہ کوئی بھی نماز پڑھنے کھڑا ہوا اس کی نیت اس نے کر لی تو اس کے اوپر اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرمائے گا، اور جو بغیر نیت کے جو ارکان ادا کر رہا ہے اس سے بنیادی فرق بیچ میں واقع ہو جائے گا اور یہ اس کو نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اب اس حدیث کو جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو کیا واقعہ ایسا پیش آیا تھا کہ یہ حدیث بیان کری، وہ واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ جب مکہ کے اندر مشرکین کا ظلم و ستم عروج پر پہنچ گیا تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم آیا، تو اس وقت ایک شخص، ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے بھی، ان کا ہجرت کا ارادہ نہیں تھا لیکن وہ ایک عورت تھی، ایک لڑکی تھی، اس کو پسند کرتے تھے،
اس لڑکی سے کہا، اس عورت سے، کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کو شادی کا پیغام بھیجا، تو اس نے یہ شرط رکھ دی کہ تم اگر ہجرت کرتے ہو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ تو وہ صحابی رسول انہوں نے جو ہے ہجرت کا ارادہ کیا اور ہجرت کر لی، انہوں نے مدینے کی طرف چلے گئے اور اس عورت سے ان کا نکاح ہو گیا۔ تو جب آپ علیہ السلام کو یہ بات پتہ لگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہجرت ایک بہت بہترین عمل ہے، اور ہجرت انسان کیوں کرتا ہے کہ جب اس کو لگے کہ دین کے اوپر عمل کرنا جس جگہ پہ رہ رہا ہے ادھر مشکل ہو گیا ہے، اور یہاں پر لوگ اس کو دین پہ چلنے نہیں دیں گے، تو اب وہ دین کی خاطر اگر ہجرت کرتا ہے تو اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا، بس وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت ہوگی۔ اور جو کسی عورت کے لیے کسی چیز کے لیے ہجرت کرے گا تو وہ اس کو کوئی ثواب نہیں ہے اس پہ، لیکن اس کی ہجرت ہو جائے گی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہجرت ایک بہت ہی مقدس عمل ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاکستان جب آزاد ہوا انگریزوں کے ہاتھوں سے، اور انڈیا پاکستان سے جب مسلمان ہجرت کر کے یہاں پر آئے تو کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی بڑی بڑی پراپرٹی، بڑی بڑی جائیداد، بڑی بڑی چیزیں اپنے پڑوسی ملک میں چھوڑ کر اور صرف کس لیے؟ دین کے لیے پاکستان ہجرت کر کے آئے۔ تو یہ ہجرت ان کی دین کے لیے تھی، اور نیت کیا تھی کہ دین محفوظ رہے۔ پراپرٹیاں اور دوسری چیزیں تو آتی جاتی رہیں گی، لیکن کیا دین ایک ایسی چیز ہے اگر یہ چلا جائے زندگی سے تو زندگی کے اندر دوسری کوئی چیز باقی نہ رہے۔ تو کیا ہجرت ایک ایسا عمل ہے؟ تو ان صحابی رسول نے ہجرت کری تھی ایک عورت کے کہنے پر اور ان سے شادی کرنے کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے پھر یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سب عمل فرض واجب جو ہے اس کے اندر نیت انسان کرے تو یہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ اب اسی طرح ہم روزے کو لے لیں، روزے کے اندر انسان جب ایسے بھی ہوتا ہے کہ پورا دن بھوکا پیاسا رہا لیکن اس کے روزے کی نیت نہیں تو اس کو ثواب نہیں ملے گا اس کا، اور جس شخص نے روزے کی نیت کر لی اس کو روزے کا ثواب مل گیا اس کے اندر۔ اسی طریقے سے کوئی فرض زکوٰۃ کسی کے اوپر فرض ہو گئی، واجب ہو گئی، اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اس نے نیت کری، اس کی نیت تھی کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں اور کسی مستحق کو اپنے مال دے دیا، زکوٰۃ کی رقم دے دی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کیا اس کے اندر بنیادی چیز صرف اور صرف نیت ہے؟ نیت کہ انسان نیت کو اپنے خالص رکھے، نیت کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے رکھے۔ اگر کوئی شخص حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ گئے ہوں گے، ان کو معلوم ہے کہ کچھ اراکین ہوتے ہیں عمرے کے اور کچھ حج کے مخصوص اراکین ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حج کے رکن ادا کرتا ہے لیکن اس کی نیت حج ادا کرنے کی نہیں ہے، عمرہ کرتا ہے، عمرے کی اس کی نیت نہیں ہے، بس جا کر وہاں پر کعبے کے ارد گرد 7 چکر لگائے، اور سعی جو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک جو چکر لگائے تھے وہ چکر لگا لے، لیکن اس کی نیت عمرے کی نہیں ہے، اس کی نیت حج کی نہیں ہے، تو وہ جو رکن اس نے ادا کرے ہیں وہ کسی کام کے نہیں، وہ اپنے آپ کو ٹھکایا اس نے صرف اور صرف۔ کیا اگر وہ نیت کرے گا، نیت کر کے عمرے کی نیت کر کے جاتا ہے، حج کی نیت کر کے جاتا ہے، تو اس کے ذمے سے حج بھی ادا ہوگا اور اس کے ذمے سے عمرہ بھی ادا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، نیت کو خالص رکھنا ہے۔ نیت آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے جب ہم واپسی پر تھے
تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مجبوری کی وجہ سے جنگ میں حاضر نہیں ہو سکے تھے، جنگ میں شرکت نہیں کر سکے تھے اور مدینہ میں ہی تھے، کچھ بیمار تھے، کچھ کسی مجبوری کے تحت۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ان کے ساتھ ثواب کے اندر برابر شامل فرمایا کہ کہا کہ تمہارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو مجبوری کے تحت نہیں آ سکے لیکن ثواب میں شریک ہیں۔ کیوں؟ کہا کہ ان کی نیت تھی کہ جہاد میں ہم شریک ہوتے، اگر وہ بیماری ان پر نہیں آتی، اگر کوئی مجبوری ان پر نہیں آتی تو وہ آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ وہ برابر کے شریک ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بیمار ہے، بستر پہ ہے اور اس کی خواہش تھی کہ اگر میں ٹھیک ہوتا تو میں مسجد نماز کے لیے جاتا، باجماعت نماز ادا کرتا، لیکن مجبوری کی وجہ سے مسجد نہیں آ سکا، تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے انسان فرمایا کہ نیت سے انسان بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، کہ ایک شخص ہے، اس نے ارادہ کیا کہ میرے پاس اگر مال ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں دیتا، میرے پاس اگر مال ہوتا تو میں غریب لوگوں کی مدد کرتا، کسی کو پریشان دیکھا کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں اس شخص کی مدد کرتا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت ارادہ کرنے پہ، نیت کرنے پہ اس کی ایک نیکی لکھ دے گی، ایک نیکی اللہ رب العزت لکھ دیتا ہے۔ اور اگر وہ عمل کر لیتا ہے، اس کے پاس اتنا مال کہیں سے آ گیا، اس نے دیکھا اللہ رب العزت کے راستے میں اس نے دے دیا، اس کے پاس مال آیا، اس نے دیکھا کوئی پریشان ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اس کو ضرورت پوری کر دی، تو کیا اس کے ثواب اللہ رب العزت 10 نیکیوں سے لے کر 700، اور کچھ روایت میں ہے کہ 700 سے بھی بڑھ کر جتنا اللہ رب العزت کی شان کے مطابق ہوگا اللہ رب العزت اس کو نیکیاں دیں گے۔ کیا صرف اور صرف نیت کا خالص رکھ کر انسان بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، بہت سی نیکیاں حاصل کر لیتا ہے، کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس لاکھوں کی جائیداد ہے، لاکھوں کا مال ہے، وہ لوگوں کو لنگر بانٹ رہا ہے، لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، بڑے بڑے دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، لوگوں کے اندر پیسے تقسیم کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ صرف اور صرف اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کے اندر میری واہ واہ ہو جائے، لوگوں کے اندر میری شہرت بڑھے، لوگ جب میں گزروں تو لوگ کہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مال خرچ کرا، یہ وہ شخص ہے جو بڑے بڑے لنگر لگاتا ہے، بڑے بڑے دسترخوان لگاتا ہے، یہ وہ شخص ہے۔ اس نے واہ واہ کے لیے اپنے لاکھوں روپے خرچ کرے، کروڑوں روپے خرچ کر دیے، اس کو اللہ رب العزت کے اس کا کوئی بدل نہیں، اللہ رب العزت اس کو کچھ نہیں دیں گے۔ اور ایک شخص ایسا ہے جو غریب ہے، بالکل غریب تر ہے، لیکن اس نے اللہ رب العزت کے راستے میں ایک کھجور دیا، ایک کھجور کا دانہ دیا، یا اس نے کوئی چھوٹی سی رقم 1 روپیہ 2 روپے اس نے اللہ رب العزت کے راستے میں دے دیے، اور اس کی نیت یہ تھی کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی خالص خوشنودی، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس کو اللہ رب العزت اس لاکھوں روپے خرچ کرنے والے سے بڑھ کر عطا فرمائیں گے، کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائیں گے، کہ جیسے فرمایا کہ 700 سے لے کر اللہ رب العزت جتنا چاہیں اس کے بڑھوتری کریں گے۔ تو 1 روپیہ یا 1 کھجور کا دانہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے والا، صدقہ دینے والا، کسی کو کھانا کھلانے والا، صرف نیت اور نیت کا فرق ہے کہ اس کی نیت تھی واہ واہ حاصل کرنا، اس کی نیت تھی کہ لوگ میری شہرت میرے لوگوں کے اندر ہو، لوگوں کے اندر میرا نام ہو۔ اور دوسرا شخص ایسا تھا جو غریب تھا، اس کے پاس نہ اپنے لیے کچھ تھا، لیکن اس نے صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس نے صرف اور صرف 1 روپیہ بھی خرچ کرا تو وہ لاکھوں روپے خرچ کرنے سے والے سے کئی گنا بڑھ کر جائے۔ کیا صرف اور صرف ایک نیت کا فرق آ گیا۔ اسی طریقے سے
کوئی شخص جہاد میں لڑ رہا ہے، جہاد ایک مقدس عمل ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے لڑا جاتا ہے، کہ انسان کو اگر پوچھا جائے کہ تمہارے لیے سب سے قیمتی کیا ہے تو وہ کہے گا کہ سب سے قیمتی میرے پاس جان ہے یہ، کیونکہ جب انسان کے پاس جان ہوگی تو دوسری چیزیں بھی پھر ہوں گی اس کے بعد، جب جان ہی نہیں بچے گی تو دوسری چیزیں کا کیا کرے گا؟ تو انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اپنی جان، اور وہ جب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے وہ کفاروں سے جا کر لڑتا ہے، کفاروں سے جا کر لڑتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اس کی نیت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنا، اور وہ اس لڑائی کے اندر شہید ہو جاتا ہے تو اس کا مرتبہ کئی گنا اللہ رب العزت بڑھا کے اس کو دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص جاتا ہے لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے، اور اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں لڑ رہا ہوں، میں لڑوں گا، میری بہادری لوگ دیکھیں گے کہ یہ شخص کیا طریقے سے لڑتا ہے، کس انداز سے لڑتا ہے یہ شخص، یا اس کی نیت ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اس شخص کو دیکھو کس طریقے سے کفاروں کے صفحے میں گھس گیا اور لوگوں کو مار رہا ہے، تو اس کی نیت ہے لوگوں سے واہ واہ حاصل کرنا، لوگوں سے اپنی شہرت، اپنے نام کا چرچا کرانا، تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت کے یہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت کے یہاں اس کو حاضر کرا جائے گا تو اللہ رب العزت اس سے کہیں گے، وہ کہے گا اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ، میں تو تیرے راستے میں شہید ہوا ہوں، تیرے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہوا ہوں، اپنی جان دی ہے۔ اللہ رب العزت کہیں گے نہیں، تو میرے راستے میں لڑتا ہوا شہید نہیں ہوا، بلکہ تو لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے جا کر انہی لوگوں سے اپنا بدلہ لے لے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عالم، کوئی دیندار شخص، کوئی خطیب لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے وعظ و نصیحت کرتا ہے، اور اس کی نیت ہوتی ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ مجھے کہیں کہ کتنا خوبصورت انداز ہے اس کے بات کرنے کا، اس کا کتنا اچھے سے یہ بات کرتا ہے لوگوں سے، لوگوں کو کتنے اچھے طریقے سے سمجھاتا ہے، اس کو غرض یہ کہ واہ واہ حاصل کرنا، یہ شخص بھی اللہ رب العزت کیا، اس شخص کا کوئی مرتبہ نہیں، کوئی مقام نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ انسان صرف اور صرف اپنی نیت کا مکلف ہے، کہ اگر آپ کسی کو شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیان کر رہا ہے، کوئی شخص جہاد کے لیے چلا گیا، شہید ہو گیا وہاں پہ، یا کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، کوئی شخص صدقہ دے رہا ہے، آپ کی نظر پڑ گئی، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کی نیت کے اوپر شک کریں، آپ کو اجازت نہیں کہ کسی کی نیت کے اوپر شک کریں کہ یہ شخص تو لوگوں کی واہ واہ حاصل کر رہا ہوگا، یہ شخص جو بیان کر رہا ہے یہ شاید لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، یہ شخص جو صدقہ کر رہا ہے لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ آپ کو اجازت نہیں کہ آپ اس کی نیت کے اندر شک کریں۔ اسی لیے فرمایا کہ انسان جب جہاد کے اندر شہید ہو جاتا ہے تو دوسرے شہداء کے ساتھ اس کا وہی عمل اس کے ساتھ کیا جائے گا کہ اس کو نہ کفن دیا جائے گا، اس کو ایسے ہی دفنا دیا جائے گا، کہ یہ شہید کا مرتبہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ جب شہید میرے سامنے کھڑا ہو، دوبارہ اٹھایا جائے قیامت کے دن، تو وہ اسی لباس کے اندر موجود ہو جس کے اندر وہ لڑتا ہوا شہید ہوا۔ یہ مرتبہ ہے شہید کا۔ تو اگر کوئی شخص اسی طریقے سے شہید ہو گیا تو اس کے ساتھ یہی سب عمل کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کی نیت کے اوپر آپ اس کی تحقیق کرنے کے لیے اس کے دوستوں کو بلا لیں، آپ اس کے گھر والوں سے جا کے پوچھیں کہ یہ شخص جو جہاد کے لیے کیا تھا، یہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے کیا تھا، تو کیا اس کی نیت جو ہے کہنا کہ خالص اللہ کے لیے تھی، یا صرف اور صرف مال حاصل کرنا تھا، لوگوں سے بابا حاصل کرنا؟ یہ اجازت نہیں ہے انسان، بلکہ اس کے ساتھ وہی شہداء والا عمل کیا جائے گا۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت جانتا ہے کہ انسان کی نیت
اس کے اندر کیسی ہے. ایک شخص اگر لنگر بانٹ رہا ہے، لوگوں کے اندر پیسے تقسیم کر رہا ہے، لوگوں کو راشن تقسیم کر رہا ہے، لوگوں کو خوب کھانا پینا کھلا رہا ہے، اب ہماری کوئی اجازت نہیں کہ ہم اس کی نیت پہ شک کریں کہ یہ لوگوں کی واہ واہ حاصل کریں. وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ صرف اور صرف اپنی نیت کے اوپر فوکس کریں، اپنی نیت کے اوپر دیکھیں، اپنی نیت کو دیکھیں کہ میں جو یہ مال خرچ کر رہا ہوں آیا اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے حاصل کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر رہا ہوں، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا ہوں، اپنے بیوی پہ خرچ کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ پہ خرچ کر رہا ہوں. صرف اور صرف آپ اپنی نیت کے مکلف ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ میں کس نیت سے اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہوں. کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی ایک صدقہ ہے. تو آپ اس کے اندر نیت کریں، اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے گا. تو میں نے کیا بیان کیا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اس کے اندر نیت کرے تو کہ خالص اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں کہ ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں، ہم اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہم اپنی حاجات پوری کرنا اور دوسرے معاملات جو ہمارے روزمرہ ہمارے زندگی کے اندر شامل ہے، سونا جاگنا، ہر چیز ہر انسان کرتا ہے، ہر چرند پرند درند ہر کچھ سب یہ کرتے ہیں. لیکن انسان اگر چاہے تو اپنی نیت کے ذریعے ان اعمال کو نیکی میں بدل سکتا ہے. اب کسی کے دل میں آئے، کسی کے دماغ میں آئے کہ کیسے بدل سکتا ہے، تو اس کے اندر کیا کرنا ہے، صرف اور صرف آپ کو نیت کرنی ہے. نیت کیا کرنی ہے کہ اگر آپ سونے کے لیے لیٹ رہے ہیں تو آپ اس کے اندر نیت کریں کہ اللہ رب العزت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق لیٹیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معمولات بتائے ہیں، رات میں دعا پڑھ کے لیٹنا سونا، وہ دعائیں پڑھیں، وہ کلمات ادا کریں اور جس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اس طریقے میں سو جائیں. اس سے کیا ہوگا، آپ کا سونا پوری رات جتنی دیر آپ سوئیں گے وہ سارا کا سارا آپ کا عبادت میں شمار ہوگا. اسی طریقے سے کوئی شخص کھانے کے لیے بیٹھ رہا ہے، یہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ہے کہ انسان اگر کھائے گا نہیں تو زندہ کیسے رہے گا. تو کوئی شخص کھانے کے لیے بیٹھ رہا ہے، اس کے اندر کیا کرے، سیدھے ہاتھ سے کھائے اور کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے، اور کھانا جب کھانے کے لیے بیٹھے دسترخوان بچھائے اور اس کے اوپر پھر جب کھانا شروع کرے تو شروع میں بسم اللہ پڑھ لے. اگر شروع میں بسم اللہ کوئی شخص بھول جائے تو بیچ کی دعا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس دعا کو پڑھ لے. آخر میں جب کھانے سے فارغ ہو جائے اپنی انگلیوں کو چاٹ لے اور پھر آخر کی دعا پڑھ لے. کیا دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اب کھانا آپ نے کھایا، روزمرہ کھاتے ہیں، اب اس کو عبادت میں شمار کر لیا، آپ نے پورا کا پورا کھانا آپ کا عبادت میں شمار ہو گیا. اس کے اندر ایک اور نیت کر سکتے ہیں کہ آپ کھانے کے لیے بیٹھے، آپ یہ نیت کر لیں کہ یہ جب کھانا کھاؤں گا اس سے مجھے طاقت ملے گی، اور طاقت جب ملے گی تو میں اس سے اللہ رب العزت کے فرائض ادا کروں گا، دین کی خدمت کروں گا، ذکر و اذکار کروں گا، اس سے طاقت ملے گی. تو کیا یہ آپ کا کھانا پینا سونا جاگنا ہر چیز انسان عبادت میں شمار کر سکتا ہے. لیکن صرف کیا، صرف اور صرف نیت کو اپنی ٹھیک کر لے کہ اس کے اندر نیت خالص کر لے کہ یہ میں اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. پانی پی رہا ہوں تو میری پیاس بجھے گی تو میں اس سے ذکر و اذکار کروں گا. کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہوں میں، جب کھا کے مجھے طاقت ملے گی تو میں لوگوں کی خدمت کروں گا، یا پھر عبادت میں وقت گزاروں گا، ذکر و اذکار کروں گا. اسی طریقے سے سو رہا ہے، سونے کے جو آداب ہیں وہ سونے کے آداب پورے کرے. اس کے بعد یہ نیت کر لے کہ میں جب سو کر اٹھوں گا تو ایک فریش میں ہو جاؤں گا، اور جب فریش ہو جاؤں گا تو میں جو ہے کہنا میں پھر اللہ رب العزت کی عبادت میں وقت گزاروں گا، یا لوگوں کی خدمت میں وقت گزاروں گا، ماں باپ کی خدمت کروں گا، یا رزق حلال کمانے کے لیے جاؤں گا.
تو یہ کیا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اگر اس کے اندر نیت کر لے گا تو یہ آپ کے عبادات میں شمار ہو جائے گی۔ اگر نیت نہیں کرے گا تو ایک شخص وہ ہے جو یہ کام بغیر نیت کے بھی کر رہا ہے اور اس کا بھی یہ کام روز کے انجام ہو رہے ہیں۔ ایک وہ شخص جو نیت کر کے کر لے گا تو وہ اس کو اس کا ثواب مل جائے گا، اور اس آدمی سے اس کا درجہ بڑھ جائے گا جو بغیر نیت کے وہ کام کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا کچھ حصہ جو آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا، میرے یہاں پر مختصر سا میں بیان کر دیتا ہوں خلاصہ کہ کیا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرائض واجبات ہیں، وہ اس کے اندر نیت ہونی چاہیے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنا۔ دوسرے نمبر پہ کیا چیزیں ہیں، روزمرہ کے معاملات ہیں، اگر اس کے اندر آپ نے نیت کر لی کہ اس کے اندر جو میں نیت کھا رہا پی رہا سو رہا جاگ رہا ہوں اس سے مجھے طاقت ملے گی تو اللہ رب العزت کے لوگوں کی خدمت میں وقت گزاروں گا، دین کے کاموں میں وقت گزاروں گا، تو یہ آپ کے ثواب میں بھی شمار ہو سکتا ہے نیت کے ذریعے۔ اور اگر کوئی شخص نیت نہیں کرتا تو وہ بغیر نیت کے بھی اس کے کام ہو جائیں گے لیکن اس کو ثواب اس چیز کا نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں وہی جو اہم میں گزارشات کرتا ہوں کہ استغفار کی کثرت، درود شریف کی کثرت، تیسرے کلمے کی کثرت۔ تیسرا کلمہ کیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 100 مرتبہ یہ سب چیزیں اپنی زندگی کا معمول بنانے کی کوشش کریں۔ ایسے ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ درود شریف کی ایسی تعداد پڑھتے ہیں کہ 5,000 ہزار مرتبہ 10,000 مرتبہ وہ درود شریف دن میں پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو لاکھوں مرتبہ ایک دن کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں، ایک دن کے اندر لاکھوں مرتبہ درود شریف۔ اور یہ میں ایسے ہی نہیں بول رہا، میں جہاں پر میرا گھر ہے وہاں مسجد کے اندر ایک نمازی ہیں، انہوں نے اپنا بیان کیا کہ میرے والد صاحب کو بتایا کہ میں نے کچھ ہزار کی تعداد انہوں نے بتائی، غالباً 5,000 10,000 کچھ 20,000 کی تعداد انہوں نے بتائی کہ میں دن کے اندر درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ کیا صرف اور صرف توجہ کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت خود بخود برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ 100 مرتبہ صرف اور صرف ترغیب دینے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ 100 مرتبہ دن میں کم سے کم یہ کلمات ادا کریں، تاکہ جیسے جیسے عادت پڑتی جائے گی اللہ رب العزت